آگے فرمایا انسان کا ذکر کیا. قصہ برائے قصہ نہیں ہے کہ چلے ان کا عاد و سمود اور فرعون کا تو اسی پر چلے جا رہے، نہیں، ضروری اجزاء بیان کر دیے، پھر آدمی کے ذہن کو پلٹایا، وہاں سے ہٹا کے ادھر پلٹا. جیسے ایک تمثیل عرض کرتا ہوں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کیسے بنا ہے، اس کی ایک کل سیدھی نہیں ہے. جانور کوئی بہت بڑا نہیں ہے، ہاتھی سے بھی چھوٹا ہے جسامت، لیکن اس کی ایک ہڈی سیدھی نہیں ہے، جسم کا ایک پارٹ، ایک بیرنگ اس کا سیدھا نہیں، پورے اونٹ کو ٹیڑھا میڑا بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نگاہ ڈال کے اتنا بڑا عظیم الشان چھت کا یعنی چادر تنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک سوراخ بھی اور ایک سلوٹ بھی آدمی کو دکھائی نہیں. وہاں تو ہزاروں سلوٹیں دکھنی چاہیے. یہ اس کی قدرت کی صنائی کے مناظر ہیں جس کو دیکھنے کی دعوت قرآن مجید دیتا ہے کہ اپنے آنگن میں اونٹ بندھا ہوا اس کی طرف دیکھ لے، اور ذرا آنگن سے باہر نکل کے آسمان کو جھانک کر کے دیکھ لے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیرا رب جو ہے وہی خلاق العلیم. تو خادم یہ عرض کر رہا تھا آپ کا کہ ایک رخی ایک طرف چلے گئے، ایسا نہیں، مضمون جتنا ضروری تھا بیان کر دیا اور پھر پکڑا انسان. فرمایا کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے. دیکھیں نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، شر اور خیر دونوں میں آزمائے. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شر میں آزمائش ہے اور خیر میں آزمائش نہیں. ایسا نہیں، اس میں بھی آزمائش ہے، اس میں بھی آزمائش. اب دیکھنا ہے کہ آدمی امتحان کی پرچی کس طرح بھرتا ہے. سنیے اسے. فرمایا کہ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے آزمانا چاہتا ہے، ایک رخ پر خوب عزت دی، خوب نعمت دی، بھرپور رزق ملا، جو چاہا کھایا، جو چاہا پہنا، جو طبیعت میں آیا ویسی چیز خریدی، جیسا اپنی پسند کا مکان رہائش بنائی، سب تو مل گیا اس کو. معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان بھی کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. کہتا ہے کہ فیقول ربی اکرم، میرے رب نے مجھے عزت دی. یہ بھی ایک حساب سے ٹھیک ہے، اتنا تو کہا میرے رب نے مجھے دی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ دے، اللہ کا بندہ شکر ادا کرے. ہمارے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتے تو الحمدللہ کہتے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اتنی بھاری سلطنت ملنے کے بعد اور اسے بھاری اعزاز اور انعام کے بعد میں بھی اس حال میں آپ قرآن شریف کے اندر دیکھو گے، فرماتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگارا سہارا دیجیے، اتنی نعمتیں تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی کہ میں کیا شکر ادا کر سکتا ہوں، مجھے سہارا دیجیے کہ میں تیری کوئی نافرمانی نہ کروں. تو ایک رخ یہ ہوا کہ پھر دوسرے رخ پر آزمایا کہ اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، دوسرے رخ پر آزمائش میں ڈالا، رزق کا نٹ کس دیا تھوڑا سا. قدر علیہ رزقہ کا مطلب بعض جو رزق کی تنگی کرتے ہیں وہ ترجمہ تو صحیح ہے، لیکن قدر علیہ رزقہ کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا ناپ تول کے دیا. بس ایک باٹلی پانی ہے، پی لے اس میں، اور اتنے چاول ہے اور اتنا ہے اور اسی میں کھا لے، اور بس ایک پھٹی کمبل ہے اس میں رہ لے، اور ایک ہے ہزار غالیچے ہیں، اور ایک ہر کمرے میں نلوں کی ٹوٹیاں لگی ہوئی، اور پاؤں کے نیچے کیا صحن میں نہریں بہتی ہے، کنویں اور بورنگ لگے ہوئے ہیں، اور پانی کا پروٹھا ایسا ہے کہ کبھی پانی کی تنگی نہیں دیکھا اس آدمی. اس میں یہ دیکھے کہ دینے والا اور روکنے والا کون ہے. جہاں اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ دینے والا بھی وہی ہے، روکنے والا بھی وہی ہے، تو ملے گا تب بھی سر جھکائے گا، رک جائے گا تب بھی سر جھکائے گا. اس لیے قدر علیہ رزق کا اصل منشا ہے سمجھنا چاہیے، چاہے رزق دیا تو بے حساب دیا اور چاہا تو ناپ تول کر دیا. جیسے راشننگ کا اناج ہوتا ہے، ایک ہلکی سی تمثیل ہے، راشن کارڈ لے کے کھڑا ہوا، 6 چٹاک شکر، 1.5 کلو گیہوں، 2 کلو چاول. اب وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کیا کروں میں، اسی میں بال بچوں کو وہ ہے نا کنٹرول کے. جب بھی اناج کی تنگی ہوتی ہے تو سلطنتیں جو ہے وہ کرتی ہیں. پیغمبروں کی سلطنتوں نے ویسا کیا، نبیوں کی سلطنتوں ویسے ہوا. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت جب قحط ہوتا ایک آدمی کو 1 اونٹ بھر غلہ دیتے، وہ 2 اونٹ 4 اونٹ لے کر کے آوے تو 2 نہیں دیتے کہ نہیں کہ حملہ بھائی، قرآن شریف کے الفاظ، 1 اونٹ کے اوپر جتنا لگ جاوے اتنا غلہ ہے، جب کھاؤ پیو ختم ہو جائے پھر آئیے. اس لیے کہ اناج کا پروٹھا ہی اتنا تھا، اور جن گننا سے انہوں نے پورا اندازہ آبادی کی گنتی سے کرا لیا تھا کہ اتنا ہمارے پاس اسٹاک ہے اور اتنا ہم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دے سکے.
تو یہ موجودہ دور میں بھی اگر لوگ ضرورت سے کرتے ہیں تو کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ آپ کا خادم اس میں یہ کہنا چاہتا ہے ایک رزق ہے نفات اللہ، کھچا تنا اور کسا ہوا، اور ایک رزق ہے بے حساب۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اب بھی بے حساب رزق کی کیٹیگری سے باہر نہیں نکالا۔ میں نے دیکھا ہے یہاں بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، باہر بھی دیکھے، ایسے ماشاءاللہ کھانے کھاتے ہیں پلیٹیں بھر بھر کے، اور ہم نے تو اللہ مجھے معاف کرے کہ سعودیوں کو تو یہاں تک دیکھا 2-4 نوالے کھائے پوری پلیٹ جہاں پھینکی اس میں کچرا گھر میں، تو اس میں بریانی کی مہک بھی آ رہی گرم گرم کی، اور اس کا ہلکا سا دھواں بھی نکلتا گرم۔ تو امام حرم سے نے عرض کیا مولانا علی میاں جب تھے، ہم نے کہا حضرت ان کو کہو کہ کیا ہے فضول خرچی ہے، جتنا کھانا ہے کھا لیجیے، باقی کا رکھ لیں گے۔ ہوٹل میں بھی آپ وہاں جائیں گے سعودیوں کے یہاں تو ایک پلیٹ سے کم نہیں دے گا، پلیٹ اتنے دے گا کہ ناگپور کا 8 آدمی کھا لیں اس میں، تب کھا کے کتنا کھائیں گے، تو باقی بولے پھینکو اس، وہ بھی پھینکتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے جو وعدہ فرمایا ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے لیکن قرآن مجید کا وعدہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ولو انہم التوراۃ والانجیل ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، تورات پر کھڑے ہوتے، انجیل پر کھڑے ہوتے، اور اس قرآن نے جو پلیٹ فارم دیا اس پر کھڑے ہوتے، تو فرمایا لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر کے بھی رزق دیتا اور پاؤں کے تلوے کے نیچے سے رزق دیتا۔ میں دیکھ لیا وہاں پر کہ ان کو پاؤں کے نیچے سے رزق ملا، اور جس کو اس منزل میں رزق ملا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اب میری آزمائش اس میں ہو سکتی۔ اس رزق کو آدمی اکیلا کھا جاوے، ضائع کر دے اس کو پھینک دے، نہیں، اس کا طریقہ بتایا۔